اور یہ رمضان وہ مقدس مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبروں میں سونے والے جن کے اوپر سال سے عذاب ہوتا رہا، اللہ ان کے عذابوں کو روک دیتا ہے، قبر میں راحت و سکون دیتا ہے ماہ رمضان کی برکت سے۔ اور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو اللہ زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیتا ہے تاکہ میرا بندہ بھٹک نہ جائے۔ اس کو بہکانے والا، اس کو ستانے والا، اس کو اعمال سے دور کرنے والا، نیکیوں پہ آتے آتے پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ نماز کی نیت گھر میں بیٹھ کے کر لیے تو شیطان کا کام یہ رہتا آپ کی نماز کی نیت جیسا دماغ میں آئی کام یاد دلانا آپ کا، ارے اس کو بھی فون کرنا تھا تمہارے، اب چپنے بیٹھ کے آپ فون کرتے۔ اللہ کیا کرا؟ یہ بھٹکانے والے کچھ بند کر دیا، بولے تو آنا نہیں، یہ مصیبت لانا۔ بند کرنے کے باوجود بھی لوگ اگر اعمال سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر شیطان کو اتنا فالو کر لیے کہ اس کو بند کر دیے تو بھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود شیطان کے راستے پہ آسانی سے چل سکتے۔ یہ رمضان کا آنا ہمارے لیے زندگی کی ترتیب دینے کے لیے ہوتا، زندگی کو ہر صبح و شام کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا کہ تاکہ جس طرح رمضان کے اندر بندہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، مذہبی تعلیمات کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، اسی طرح اگر آدمی رمضان کو پابندی کے ساتھ گزار لے تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 11 مہینے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب جو انسان رمضان کی بھی قدر نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے آمین فرمایا تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے آمین کہہ دیا، کیا ہم جان سکتے ہیں کس دعا پر آپ نے آمین کہا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا نہیں تھی بلکہ بد دعا تھی۔ بولے وہ کون سی بد دعا؟ فرمایا میں جب ممبر پر کھڑا ہوا تو میرے پاس جبرائیل تشریف لائے، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے اور اس میں روزے رکھ کر عبادتیں کر کر اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا۔ اللہ کے حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے اس پر کیا کہا؟ آمین کہا۔ سرکار کی آمین کبھی خالی نہیں جاتی، آپ کو معلوم ہے؟ رمضان مغفرت کا پروانہ لے کے بندوں کے پاس آتا۔ کون ہے مغفرت حاصل کرنے والا؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اعلان کرتا ہے میرے بندو آؤ میری رحمت تمہارے لیے تیار ہے، آؤ تو صحیح۔ یا نہیں آتے؟ فری کی حلیم بٹری تو پورے کھڑ جائیں گے جا کے، مگر مسجد بولے اپنے سے ہاتھ میں ہوتا۔ یہ مت بولو میرے عزیزوں، آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزہ نہیں رہتا۔ میرے کو شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے، آج بڑا طبقہ ایسا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے آپ یقین نہیں کرنا، کیا ہوا جی تم روزہ نہیں رہتا؟ میرے کو کام رہتا۔ کون سا کام؟ تو بولے نہیں کام رہتا میرے کو، کام پہ گٹکا کھانے کی عادت ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا اس کو۔ کام بھی کرنا ضروری ہے نا تو گٹکا بھی ضروری ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور پورے رمضان میں بڑا روزہ رہتا انہیں۔ کون سا بڑا روزہ؟ شب قدر کا۔ یہ روزے کیا ہے پھر آپ کو معلوم؟ فرمایا کہ ایک روزہ بھی اگر آدمی رمضان کا فرض روزہ ایک انسان اگر چھوڑ دیں گا، وہ چھوڑ دینے کے بعد پوری زندگی اگر روزے رہتے رہیں گا تو ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہوں گا رمضان کی، ایک روزے کے برابر۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمان روزہ چھوڑ دیتے، فرض روزہ ہے، نماز چھوڑنا جیسا ہمارے لیے عام بات ہو گئی، روزوں کو بھی ہم وہی اہمیت دے رہے ہیں کہ نہیں ہم کو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو روزہ۔ بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے، نوجوان کو کیا خط پڑ گیا؟ اللہ نے طاقت دی، جسم میں قوت دی، سب کچھ دیے، اس کے باوجود نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کہتا کہ یہ ہماری کاروبار کا سیزن کا وقت رہتا اور ہم کو بڑی محنت کرنا پڑتا اس لیے ہم روزہ نہیں رہتے۔ آج رمضان کو لوگ تجارت والا مہینہ بنا لیے، بزنس کا مہینہ بنا لی، کاروبار کا مہینہ بنا لی، لیکن اصل میں تو رمضان یقیناً کاروبار کا مہینہ ہے، پیسے کمانے کا نہیں ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ روز محشر میں ہم کو رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ کیا فرمایا؟ اس کے اندر ایک نیکی کریں گے اللہ 70 درجے اضافہ فرما دیتا ہر عمل۔
اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص رمضان میں نیکیوں کی جگہ گناہ کرتا ہے تو جس طرح نیکی ایک کرنے پر 70 درجے اضافہ آپ کو اجر مل رہا، وہیں پر گناہ کرنے پر 70 درجے گناہ بھی بڑھ جاتے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، ہمارے اپنے لیے کہ آپ کیا کریں گے۔ روزہ ظاہری اعتبار سے ہم سمجھتے بھوکا رہنا نہیں ہے۔ رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں۔ مشہور تھا کہ گالی بھی دینا رہتا، رمضان میں کوئی بحث ہوتی تو لوگ بولتے تھے روزے سے ہوں دیکھ، روزے کے بعد ملتا ہوں۔ حالانکہ روزے سے رہو نہ کرو، اللہ نے آپ کو اگر مسلمان بنایا تو آپ ہمیشہ بولا میں مسلمان ہوں، میں گالی نہیں دیتا ہوں، دیو بھی نہ کو۔ روزے کی اہمیت مند بیٹھاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھاؤ، اللہ کی محبت بیٹھاؤ۔ تو یہ رمضان گناہوں سے بچانے، اپنے دل کی صفائی کے لیے ہمارے پاس آتا۔ اور اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، کیا تم جانتے ہو جو تم بھوک اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہو، پیاسا رکھتے ہو، اور تمہاری زبان سے نکلنے والی بو، معدے کی گرمی سے نکلنے والی یہ جو بو ہے، اس کا میرے پاس وہ مقام ہے کہ میرے یہاں یہ بو مشک و عنبر سے زیادہ افضل ہے، مشک و عنبر سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں بلکہ تم جب روزہ رہتے ہو تو میری رحمت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے، میری رحمت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ روزے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات روزہ ہوں گے، میں سمجھتا ہوں سب حضرات، مگر جو نہیں رہتے ان کو توجہ دلاؤ کہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے میرے بھائی، بغیر کوئی عذر کے آپ روزہ نہیں چھوڑنا، کوئی وجہ ہونا چھوڑنے کے لیے۔ بیمار ہے تو معافی ہے، بعد میں رکھ لینا ہے، چھوٹتا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو، چھوٹتا نہیں اس کا پیچھا۔ بیمار ہے تو بعد میں رکھنا ہے، سفر کر رہے ہیں تو بھی بعد میں رکھنا ہے۔ ہاں، حالت یہ کہ رہ ہی نہیں سکتے، وہ مجبوری ہے، تو پھر آپ کو فدیہ دینا ہے۔ پوری دنیا کو راضی کر لیتے، اللہ کو ناراض رکھتے ہم لوگ، تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ایمان والے ہوتے ہوئے، ایمان دلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کے نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیا فائدہ۔